السلام علیکم۔ آج ہم سورہ الحجرات کی آیت 11 تا 15 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ: اے مومنو، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کیا عجب کہ وہ ان میں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور باہم برے القاب سے نہ چڑھاؤ۔ ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا بری بات ہے، اور جو باز نہ آیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو 3 چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ پہلے یہ کہ مسلمان کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کے عیب کا اس طرح ذکر کیا جائے کہ لوگ ہنسنے لگیں۔ دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ طعنہ زنی ہے، کسی پر بے جان نکتہ چینی نہ کی جائے۔ تیسری چیز، کسی کو برے لقب یا برے نام سے نہ پکارا جائے۔ یہ تمام غیر اخلاقی باتیں ہیں اور آپس میں بدگمانی اور لڑائی کا سبب ہیں۔ آیت نمبر 12۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن وان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس سے گھن کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پہلی چیز گمان ہے۔ ظن سے مراد تہمت ہے، یعنی کسی دلیل کے بغیر شک کی بنیاد پر دوسرے مسلمانوں کو الزام دینا یا گناہ کا مرتکب خیال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ عیب جوئی کی ممانعت کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ کوشش کر کے لوگوں کے راز معلوم کرنے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو عیب سامنے ہوں ان پر تو گرفت کی جا سکتی ہے، لیکن جو راز چھپا ہے اس کی تلاش کرنا جائز نہیں۔ غیبت کی ممانعت۔ تیسری بات جس سے منع کیا ہے وہ غیبت ہے، جس کا مفہوم ہے کسی کی عدم موجودگی میں اس کے عیب کا اس طرح ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے۔ حدیث ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے اور اپنی ناخنوں سے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ کی دریافت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی کردار کشی اور غیبت کر کے ان کو رسوا کرتے تھے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو اخلاقی معاشرتی عملی برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ رحمان ہے، اپنی بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ آیت نمبر 13 فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر اذان دینے کو کہا۔ اس پر قریشی سرداروں کو دکھ ہوا اور انہوں نے حضرت بلال کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہے اور خاص طور پر ان کی سیاہ رنگت کو نشانہ بنایا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت میں وحدت کا نظریہ بیان کیا اور بتایا کہ شرافت اور عزت کی بنیاد تقویٰ ہے، اور خاندان، قبائل، قوم تو اللہ نے صرف شناخت و تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ آیت نمبر 14۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ فرما دیں تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔
آیت نمبر 14 کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت سخت قحط کا زمانہ تھا۔ یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں تھے، میں صدقات کے وصول کے لیے اپنے آپ کو اہل ایمان ظاہر کرتے تھے۔ یہ لوگ اسلامی آداب احکام سے بے خبر تھے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتلانا چاہا اور کہا کہ ہم خود چل کر آپ کے پاس آئے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑی، اس لیے آپ کو ہماری قدر کرنی چاہیے۔ یہ آیات انہی کے بارے میں ہے جن میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا۔ انہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم اسلام لائے، کیونکہ اسلام کے معنی ظاہری اعمال اور افعال میں اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت ہے۔ شریعت کے اصطلاح میں ایمان اللہ کی توحید اور رسول کی دل سے قبول کرنے کا انعام ہے، اور اسلام ظاہری اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 15 انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ شک میں نہ پڑے، انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں مومنین کی تعریف کی گئی ہے کہ مومن تو صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر بغیر شک کے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یہی سچے مومن ہے۔ اگر ہم اسے پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال سے اور اپنے افعال سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اظہار کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی سچے مومن کی ایک علامت ہے۔